بجتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور آپ نے سن رکھا ہو کہ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ آج توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت اور عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی ہے۔ دوران سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ نے 342 کا بیان جمع کرایا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے بیان تیار کر لیا ہے، بشریٰ بی بی اور میرے وکلاء آئیں گے تو بیان جمع کروا دوں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کے بعد بانی پی ٹی آئی غصے سے کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں، میرے وکلاء آ رہے ہیں، تاہم جج محمد بشیر نے عمران خان کو وقت دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیل سپرنٹنڈنٹ کے ذریعے عمران خان کو پیغام بھیجا کہ آپ کمرہ عدالت میں آئیں، ہم نے اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے، لیکن عمران خان نے کمرہ عدالت میں آنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مختصر فیصلہ سنایا۔ اور فیصلہ عمران خان کو جب بار بار پکارا گیا تو پھر عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں آئے اور جج محمد بشیر نے ان کے سامنے کہا کہ آپ کو اور آپ کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 1,57,40,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا، اور عمران خان صاحب کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر 78,70,00,000 روپے کا جرمانہ عائد ہوا ہے، جبکہ بشریٰ بی بی پر بھی 78,70,00,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، یعنی دونوں کا جرمانہ ملا دیا جائے تو پھر 1,57,40,00,000 روپے بنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی کے بارے سے 3-4 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، لیکن توشہ خانہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کیا کیا ہوا؟ اس میں عمران خان صاحب پر ایک الزام لگایا گیا کہ 2018 سے لے کر 2022 کے دوران اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران عمران خان صاحب کو بیرون ممالک سے قیمتی تحائف ملے تھے، جو عمران خان صاحب نے کم قیمت پر حاصل کیے، اور پھر ان تحائف کو کم قیمت پر حاصل کرنے کے بعد $6,35,000 میں فروخت کر دیا۔ عمران خان کو جو تحائف ملے ان میں سعودی عرب کے جو شہزادہ ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان، انہوں نے انہیں ایک قیمتی گھڑی دی تھی جس پر خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا تھا، اور اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمت اندازے کے مطابق 60 سے 65 کروڑ روپیہ ہے۔ اس پر نیب نے ایک بڑی خاص اور اسپیشل رپورٹ بھی جمع کرائی ہے، وہ ساری رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا، بہت امپورٹنٹ نکات ہیں اس میں۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 21 اکتوبر 2022 کو کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آئین کا آرٹیکل 63(1) کے تحت توشہ خانہ کے تحائف اور اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن واچ ڈاگ کی جانب سے سیشن عدالت میں ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع کرنے کی استدعا کی گئی۔ 10 مئی 2023 کو ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں غلط معلومات فراہم کرنے پر عمران خان پر فرد جرم عائد کی۔ یعنی جو مسئلہ ہے وہ آپ سمجھ لیا آپ لوگوں نے کہ عمران خان صاحب پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دوران بیرون ممالک سے جو قیمتی تحائف ملے تھے انہیں کم قیمت پر خریدا، اور الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا کہ انہوں نے کم قیمت پر خریدا ہے، اور اس میں غلط بیانی کی ہے۔ تو غلط بیانی کرنے پر ان کے خلاف الیکشن واچ ڈاگ کی جانب سے سیشن عدالت میں پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع کیا جائے۔ تو غلط معلومات فراہم کرنے کی بنیاد پر عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ تاہم 4 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا حکم کارعدم قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو سننے اور 7 روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ پھر 4 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا توشہ خانہ فوجداری کیس سے متعلق فیصلہ کارعدم قرار دیتے ہوئے جج کو ہدایت کی کہ درخواست گزار کو سن کر دوبارہ کیس کا فیصلہ کیا جائے، اور پھر 5 اگست کو سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کی جو سزا ہے وہ سنا دی ہے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ روز بھی سائفر کیس میں سزا ہوئی تھی، یعنی 3 بڑے کیسز عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں، ایک توشہ خانہ کیس، ایک سائفر کیس، اور تیسرا عدت میں نکاح والا کیس۔
تو توشہ خانہ کیس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا اور 1 ارب 58 کروڑ سے زیادہ کا جو جرمانہ ہے 40 لاکھ روپے وہ جرمانہ کیا گیا ہے، اور سائفر کیس میں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، اور جو رپورٹ نیب نے جمع کروائی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کو ذرا سناتا ہوں کہ اس کے اندر نیب نے کیا چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، سابق وزیر اعظم اور عمران خان کی سعودی ولی عہد سے ملنے والے تحائف سے متعلق رپورٹ، نیب کی رپورٹ کیا ہے؟ 31 دسمبر 2023 کو یہ رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام موجود نہ ہونے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ نیب رپورٹ کے مطابق 3 ارب 16 کروڑ روپے کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائی گئی۔ نصف رقم 90 لاکھ ادا کر کے تحائف بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی نے رکھ لیے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں کوئی ادارہ سعودی شہزادی سے ملے گراف جیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا۔ دبئی سے تخمینہ لگوانے پر معلوم ہوا کہ خزانے کو 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایف بی آر کی خدمات حاصل کی گئیں اور لیکن اس نے معذوری کا اظہار کیا۔ جیولری کی قیمت جاننے کے لیے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ڈویژن سے رابطہ کیا گیا، لیکن بتایا گیا کہ جیمز اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی ہی غیر فعال ہے، جبکہ جو ٹریڈر ایسوسی ایشن ہے وہ بھی قیمت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکی۔ تو نیب کی رپورٹ میں پتہ چلا کہ پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں بتا سکتے، جبکہ برطانیہ، متحدہ عرب امارات، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ ایم ایل اے بھیجے لیکن جواب نہ ملا۔ دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ جنرل کے ذریعے نجی کمپنی سے تعلق رکھنے والے شخص کی خدمات لی گئیں۔ نجی کمپنی کے فرد نے بتایا کہ تحائف کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ 55 لاکھ روپے بنتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 1 ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے ادا کر کے ہی تحفہ رکھ سکتے تھے۔ پاکستان میں سرکاری افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر کم قیمت بتانے کے ثبوت نہیں ملے۔ مالی فوائد کے ثبوت نہ ہونے پر سرکاری افسران کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ تو یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا کہ اصل میں جو توشہ خانہ کیس ہے وہاں پر کہاں پر کیا کیا پرابلم پیش ہوئے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ شعیب شاہین جو تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور بڑے معروف وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا 15 دن میں معطل ہو سکتی ہے۔ حامد میر صاحب کا جو شو ہے کیپٹل ٹاک، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال بنانے کے مترادف ہے، اور یہ بھی کہا کہ ممکن نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سزا ہے وہ اتنا جاری رہ سکے۔ لیکن ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج جو تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے جو اسلام آباد کے علاقے G8 میں واقع تھا، اسے بند کر دیا ہے۔ آج تحریک انصاف نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا، اور جنرل باڈی کے اجلاس سے پہلے ہی پولیس اہلکاروں نے، جن کا تعلق کراچی کمپنی پولیس اسٹیشن سے تھا، انہوں نے مرکزی دفتر جانے والے تمام راستے بند کر دیے اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کر دی ہے، اور اس لیے اب وہاں پر کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عدت والا کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور عدت والے کیس میں بھی جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ لیکن فیصلہ تو محفوظ ہوا ہے، لیکن وہاں پر ایک ایشو یہ ہوا کہ بشرا بی بی کے جو سابق خامد ہیں خاور مانیکا، وہ وہاں پر موجود تھے، اور ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ بشرا بی بی کو سزا ہو گئی ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرا مسئلہ تو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی سزا کے بارے میں بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 28 سال میرے ساتھ رہی ہیں، اس دوران انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا، 5 سال چپ رہا، لیکن اب میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا فیصلے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن بس معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا باقی جو ایشوز ہیں مجھے بالکل نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ہر بات کے جواب میں یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، یہ معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت کے دوران نکاح کے کیس کا جو فیصلہ ہے اسے محفوظ کر لیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ آج یا کل سنا دیا جائے گا۔ تو عمران خان کے لیے یہ جو 3 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ اس وجہ سے تھے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں جو بڑے کیسز ہیں اس میں قادر ٹرسٹ اور باقی بھی ہیں، ان کے بعد میں شاید ہوں، لیکن سائفر کیس
کا کل فیصلہ ہوا، توشہ خانہ کیس کا آج فیصلہ ہوا، اور عدت والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج یا کل میں وہ سنا دیا جائے گا۔